نمرا ایک حساس، مہذب اور ذہین لڑکی تھی، ایک چھوٹے سے مگر محبت بھرے گھر کی لاڈلی، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا جو ہر خواب انہی کی خوشی سے جوڑ کر دیکھتی تھی۔ وہ کالج کی طالبہ تھی، اپنے مقصد کے لیے سنجیدہ، خواب دیکھنے والی، مگر ان خوابوں میں بھی عزت اور وقار کو اولین رکھتی تھی۔ ایک دن نمرا کے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ وہ حیران ہوئی، لیکن سوچا شاید کوئی ضروری بات ہو۔ کال اٹھاتے ہی دوسری طرف ایک مردانہ آواز نے کہا، السلام علیکم۔ بس اتنا کہنا تھا کہ آپ کی آواز دنیا کی سب سے خوبصورت آواز ہے، لگتا ہے فرشتوں جیسی ہوں گی آپ۔ نمرا ایک دم چونک گئی، جلدی سے کال کاٹ دی۔ دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا، یہ کون ہے، کیسے نمبر لیا اور کیسے اتنی بے تکلف بات کر رہا ہے۔ اگلے دن پھر وہی کال اور پھر اگلے دن بھی وہی آواز، وہی باتیں، وہی میٹھی زہر جیسی تعریفیں۔ آپ جیسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ میری زندگی کی روشنی بن سکتی ہیں، ہماری روحیں جڑی ہوئی ہیں۔ نمرا نے شروع میں ہر بار انکار کیا، سختی کی، کال کاٹ دی، بلاک بھی کیا، مگر لڑکا سمجھدار نکلا۔ ہر بار نیا نمبر، نئی بات اور نئی چال۔ نمرا کے دل میں تجسس پیدا ہونے لگا، کون ہے یہ، کیوں ہر بار صرف میری آواز کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے؟ کیا واقعی کوئی ہے جو مجھ سے بے لوث محبت کرتا ہے؟ پھر نمرا نے ایک دن دل کی کمزوری میں کال کا جواب دے دیا۔ لڑکے کی آواز نرم، میٹھی اور دل کو بہانے والی تھی۔ وہ فلمی انداز میں خواب دکھاتا، ہماری شادی ہوگی، ایک خوبصورت سا گھر ہوگا، تم میرے بچوں کی ماں بنو گی، میں تمہیں ہر خوشی دوں گا، ہر غم سے بچاؤں گا۔ نمرا کا دل جو کبھی جذبات سے بھرا ہوا تھا، اب اعتماد اور یقین سے بھرنے لگا۔ کئی ہفتوں کی بات چیت کے بعد ایک دن لڑکے نے نمرا سے کہا، مجھے تم سے صرف ایک بار ملنا ہے، صرف تمہیں دیکھنا ہے، تمہاری آنکھوں میں اپنا عکس تلاش کرنا ہے۔ نمرا نے بہت ہچکچاہٹ کے بعد اجازت کی اور ایک مشہور ہوٹل میں ملاقات کا وقت طے ہوا۔ وہاں پہلی بار نمرا نے اسے دیکھا، خوش لباس، پرکشش، باتوں کا ماہر۔ انہوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، باتیں کی، ہنسے، اور نمرا کو لگا، ہاں میں نے صحیح فیصلہ کیا، شاید یہی میری تقدیر ہے۔ وہ رات جو قیامت بن گئی۔ کچھ دن بعد لڑکے نے کہا، آ جاؤ، صرف کچھ وقت کی بات ہے، ایک تنہا سی جگہ ہے جہاں صرف تم اور میں ہوں گے، اپنے مستقبل کے خواب سجا سکیں گے۔ نمرا کے دل میں خوف بھی تھا، مگر اس کا یقین اس کے خوف پر بھاری ہو گیا۔ جب وہ پہنچی تو وہاں صرف وہ نہیں تھا، اس کے 2 دوست بھی موجود تھے۔ پھر جو کچھ ہوا وہ الفاظ سے بیان کرنا مشکل ہے۔ نمرا کے ساتھ درندگی ہوئی، نہ صرف اس کے جسم کو رون ڈالا گیا بلکہ اس کی روح کو بھی چیر دیا گیا۔ نمرا جب گھر لوٹی اس کی آنکھیں خالی تھیں۔ ماں باپ نے چہرہ دیکھا تو سب کچھ سمجھ گئے۔ ماں نے گلے لگایا، مگر نمرا کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کسی مرہم سے ٹھیک نہ ہو سکی۔ اگلے دن نمرا کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ جب دروازہ توڑا گیا تو نمرا کی لاش پنکھے سے لٹک رہی تھی۔ ایک سادہ، شریف، خواب دیکھنے والی لڑکی محض ایک جھوٹے عاشق کے دھوکے میں اپنی عزت، معصومیت اور زندگی سب کچھ ہار گئی۔ ہر میٹھی بات محبت نہیں ہوتی، اکثر زہر میں لپٹا دھوکہ ہوتا ہے۔ اجنبی لوگوں سے رابطے مت رکھیں، وہ آواز کی نہیں، آپ کی عزت کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ محبت اگر چھپ کر ہو تو عموماً اندھی گلی میں لے جاتی ہے۔ اپنے ماں باپ پر اعتماد کریں، وہ آپ کے اصل محافظ ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا، فون کالز اور خوابوں کے محل اکثر اندھیرے گڑھوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ محبت کبھی مارتے نہیں، جھوٹی محبت خام، خیالی اور اندھا یقین مارتا ہے۔